بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے لوگ اگرچہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے مگر بیت اللہ کے لیے ان کے دلوں میں غیر معمولی احترام موجود تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ ہے اور اس کا احترام ان پر لازم ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلابوں، طوفانوں اور زمانے کے مار نے کعبہ کی عمارت کو کمزور کر دیا تھا۔ دیواریں جھکنے لگی تھیں اور چھت خستہ حال ہو گئی تھی۔ قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ قریش کے تمام قبیلے اس کار خیر میں شامل ہوئے۔ ہر قبیلے نے اپنی عزت و برتری کا اظہار کے لیے طے کیا کہ ہم بھی کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیں گے، مگر ایک شرط رکھی گئی کہ اس مقدس گھر کی تعمیر میں صرف پاک مال استعمال ہوگا۔ چنانچہ جو مال سود سے، ظلم سے یا حرام طریقے سے حاصل ہوا تھا وہ اس کام میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز دکھائی۔ جب بنیادیں کھودی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ قریش نے دیکھا کہ یہ عمارت دراصل اتنی ہی جگہ پر بنائی گئی تھی۔ دیواریں اٹھنے لگیں، مگر جب حجر اسود یعنی وہ مقدس پتھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا اس کو رکھنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو رکھنے کا شرف اسی کے ہاتھوں حاصل ہو۔ بنو عبد مناف کہتا یہ ہمارا حق ہے، بنو مخزوم کہتا ہم زیادہ معزز ہیں، اور اسی طرح ہر قبیلہ اپنی برتری جتانے لگا۔ 4 دن تک بحث و تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ خون بہنے کے قریب تھا، مگر مکہ کے ماحول میں ایک خوفناک ماحول ہو گیا۔ اگر کسی نے دانشمندی نہ دکھائی ہوتی تو ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ آخرکار بنو عبد الدار کے بزرگ سردار نے تجویز دی، کل صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے سے داخل ہوگا ہم اسے اپنے منصف مان لیں گے، وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ سب نے اس پہ اتفاق کر لیا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو سب کی نظریں بیت اللہ کے دروازے پر تھیں۔ اچانک دیکھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نظر آئے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ایک زبان سے سب نے کہا یہ محمد الامین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ سنا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا ایک چادر لاؤ۔ چادر بچھا دی گئی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اس پر رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک سردار اس چادر کے کنارے کو پکڑے اور سب مل کر اسے اٹھاؤ۔ سب قبیلے مل کر چادر اٹھانے لگے۔ جب وہ مقام آ گیا جہاں پتھر کو نصب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، وہ اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یوں ایک عظیم فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدل، دانائی اور حسن تدبیر سے ختم کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش، انصاف، عقل اور امانت کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ قریش کے ہر فرد نے محسوس کیا کہ اگر کوئی شخص سب سے زیادہ سمجھدار، بردبار اور دیانتدار ہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ واقعہ محض ایک سیاسی تنازع کا حل نہیں تھا، بلکہ یہ نبوت سے پہلے ایک اشارہ تھا کہ مستقبل میں یہی ہستی امت کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی، دلوں کو جوڑے گی اور امت کو ایک مرکز میں جمع کرے گی۔ حجر اسود کے نصب کا یہ واقعہ اس بات کی علامت تھی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جھگڑتے قبیلے کو ایک چادر میں جمع کر دیا، اسی طرح آنے والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قوموں اور قبیلے کو اسلام کے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیں گے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کا زندہ ثبوت ہے۔ ایک طرف فہم و فراست، دوسری طرف عدل و انصاف، دونوں کا حسین امتزاج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مکہ کے لوگ بے اختیار بول اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب تقریباً 40 برس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نیکی، سچائی، امانت اور انصاف کے پیکر تھے، مگر اب کچھ عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک گہری بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ مکہ کی رنگینیاں، قریش کے برتری بتوں کے سامنے جھکنے والے لوگوں کی حالت، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔
جب مکہ کے لوگ بتوں کے سامنے جھکتے، ان کے لیے قربانیاں دیتے اور ان سے حاجتیں مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیسے خون کے آنسو ہوتا۔ آپ سوچتے، یہ پتھر کے بنے بوئے بت کیا سن سکتے؟ کیا یہ کسی کی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خدا ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں دن رات گردش کرتا رہا۔ مکہ کی گلیوں میں گزرنے والا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کہاں کھو گیا۔ وہ تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، پھر ان کی اولاد شرک میں کیوں ڈوب گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حرم میں بیٹھ کر کعبہ کو تکتے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے۔ ہر چیز بولتی تھی، پہاڑ، درخت، ستارے، چاند اور زمین، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سوزش، مجلسوں اور بازاروں سے دور رہنے لگے۔ یہ تنہائی غم نہیں تھی، بلکہ روح کی پکار تھی جو اللہ سے قرب چاہتی تھی۔ اور یہی وہ لمحے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وحی کے استقبال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ مکہ کے شمال میں جبل نور کا پہاڑ واقع ہے۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہ غار تقریباً 2 میل مکہ سے دور۔ اس پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں، تنگ راستے، پتھریلی چڑھائی اور بلندی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وہاں آرام پا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے وہاں تشریف لے جاتے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور اللہ کی یاد میں تنہا رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے زاد راہ تیار کرتی اور کبھی کبھی خود بھی غار تک آتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کر سکیں۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا منظر نظر آتا، نیچے بیت اللہ، اوپر چمکتا آسمان اور درمیان میں ایک بندہ جو اپنے رب کو تلاش کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب مکہ کے چراغ بجھ جاتے اور صرف چاندنی پہاڑوں پر چھا جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے تنہائی میں بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تاریخ نے محفوظ نہیں کیے، مگر وہ دل کی باتیں تھیں۔ اے میرے رب، مجھے وہ راہ دکھا جو تجھے پسند ہے۔ یہی وہ لمحے تھے جہاں وحی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف، مضبوط اور بیدار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے مخصوص طریقے پر نہیں، بلکہ فطری توحید کے جذبے کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے۔ نہ سجدے مخصوص سمت کا، نہ تسبیح کا مقرر الفاظ، بس دل سے نکلنے والی صداقت۔ وحی کے نزول سے 6 مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور صبح وہ خواب ٹھیک ویسے ہی ظاہر ہو جاتا جیسے دن کی روشنی میں ہوتا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی سچے خوابوں کی صورت میں آئی۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہوتا۔ یہ وحی کی پہلی علامت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آسمانی پیغام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ غار حرا میں گزرنے والا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت کا حصہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی میں غور کرنا سیکھا، دل کے سکوت میں اللہ کی آواز سنی اور دنیا سے لا تعلقی کا شوق حاصل کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ستاروں کو دیکھ کر سوچتے، یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ کبھی سورج کے طلوع ہونے پر فرماتے، یہ روشنی کس کے حکم سے پھیلتی ہے؟ یہ تمام مشاہد دراصل توحید کے سبق تھے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے تھے۔ اب وقت قریب آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ نور پیدا ہو چکا تھا جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو برداشت کر سکے۔ انسانیت صدیوں سے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی اور اب اللہ نے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ راتیں بدلنے والی تھیں، زمین کانپنے والی تھی، فرشتے اترنے والے تھے اور آسمان کی خاموشی کو وحی کا نور چیرنے والا تھا۔ غار حرا اب صرف ایک پہاڑی غار نہیں رہا، یہ وحی کا پہلا مسلح بننے والا تھا۔ انسانی تاریخ میں ایسا لمحہ کبھی نہیں آیا کہ ایک شخص جو امتوں کی اصلاح کا بوجھ اٹھانے والا ہو، وہ پہاڑ کی خاموش غار میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہلچل سے الگ کر کے وحی کی بارش کے لیے تیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ اس کلام کے نزول کا مرکز بنے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی۔